رات کی تاریکی گہری ہو چکی تھی۔ رمضان کی بابرکت گھڑیاں جاری تھی، لیکن شہر سے دور ایک چھوٹے سے گھر میں سکون کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ ایک بوڑھی ماں جس کا نام حلیمہ تھا، اپنے 3 بیٹوں کی بے حسی اور سختی کا شکار تھی۔ یہ وہی حلیمہ تھی جس نے اپنی پوری زندگی اپنے بیٹوں عمر، بلال اور عثمان کے لیے وقف کر دی تھی۔ وہ دوسروں کے گھروں میں جھاڑو پونچھا کر کے ان کی ضرورتیں پوری کرتی، خواہشات کو فوقیت دیتی اور اپنی نیندیں ان کے لیے قربان کر کے ان کے مستقبل کو سنوارنے کی کوشش کرتی۔ اگر آج وہی بیٹے سے نکالنے کے درپے تھے، ہاں ہم تمہارا خرچ برداشت نہیں کر سکتے، تم سارا دن بوجھ بنی رہتی ہو۔ بیٹے نے سے کہا، ابو کے بعد سے تم ہمارے لیے ایک مصیبت بن گئی ہو۔ بلال نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی، ہم دن بھر محنت کرتے ہیں اور تم یہاں بیٹھ کر عیش کرتی ہو۔ ماں نے بھی تند لہجے میں کہا۔ حلیمہ کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آواز کانپ رہی تھی۔ میری عمر ہو گئی ہے، میں بیمار رہتی ہوں، میری ہڈیوں میں اب طاقت نہیں رہی۔ کہ کیا تمہیں یہ احساس نہیں کہ میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا؟ ان کے پتھر جیسے دلوں پر اس کا کوئی اثر تک نہ ہوا۔ انہوں نے مل کر اسے گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ رمضان کے مہینے میں گرمی اور روزہ کی حالت میں بے سہارا سڑک پر کھڑی رہی۔ اس کے پاس نہ پانی تھا، نہ سحری کا انتظام۔ وہ چلتی رہی، آنسو بہاتی رہی، یہاں تک کہ وہ شہر سے دور ایک ویران جنگل میں پہنچ گئی۔ ایک پرانے اور گھنے درخت کے نیچے بیٹھ کر وہ اللہ سے فریاد کرنے لگی، یا اللہ، کیا یہی میرا انجام ہے؟ کیا میں نے اپنے بیٹوں کو اس دن کے لیے پالا تھا؟ اسی درخت کے قریب ایک پرانی جھونپڑی تھی جو کئی سالوں سے ویران پڑی تھی۔ حلیمہ تھک کر اسی میں جا گھسی اور اللہ سے دوبارہ دعا کی، یا اللہ، تو ہی رزق دینے والا ہے، میرا روزہ ہے، میرا خیال رکھنا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس جھونپڑی میں ایک بہت بڑا سانپ رہتا تھا۔ جب وہ سانپ واپس آیا تو اس نے ایک بوڑھی عورت کو اندر سوتے دیکھا۔ وہ کمزوری سے کانپ رہی تھی۔ سانپ نے اسے دیکھا اور باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے منہ میں ایک روٹی اور کچھ کھجوریں لے کر آیا اور اس کے قریب رکھ دیا۔ حلیمہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یا اللہ، میرے اپنے بیٹوں نے مجھے چھوڑ دیا اور تو نے ایک بے زبان سانپ کو میرا سہارا بنا دیا۔ مغرب کی اذان ہوئی اور حلیمہ نے بسم اللہ پڑھ کر روزہ کھولا۔ اس نے فوراً مغرب کی نماز ادا کی اور پھر سانپ کو پیار سے دیکھنے لگی۔ وہ سانپ پوری رات اس کے پاس بیٹھا رہا، جیسے وہ اسے برسوں سے جانتا ہو۔ نصیب میں لکھی ہوئی سزا۔ ادھر عمر، بلال اور عثمان کو ماں کو گھر سے باہر نکال کر سکون محسوس ہو رہا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی سے ایک بڑا بوجھ اتار دیا تھا۔ اب انہیں کوئی روکنے والا نہیں تھا، نہ کوئی نصیحت کرنے والا۔ وہ ہر رات نئی عورتوں کے ساتھ عیش و آرام میں ڈوبے رہتے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی رکاوٹ دور ہو چکی ہے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی ماں کی آنکھوں سے نکلی ہوئی بد دعا ان کی تباہی کا تھی۔ ایک دن ان کی زندگی میں ایک انتہائی خوبصورت لیکن چالاک لڑکی عنایا آئی۔ عمر نے اسے دیکھا اور اپنا دل ہار بیٹھا۔ وہ اس پر بے تحاشا پیسے لٹانے لگا، مگر بلال بھی اسے دیکھتے ہی اس کے پیچھے پڑ گیا۔ دونوں بھائیوں کو نہیں معلوم تھا کہ وہ ایک ہی لڑکی کے پیچھے پڑے ہیں جس کا ارادہ ان دونوں کو لوٹنا تھا۔ آخر کار ان کے درمیان عنایا کی وجہ سے سخت جھگڑا ہوا۔ ایک دن عمر نے سب کے سامنے عنایا سے نکاح کا اعلان کر دیا۔ بلال غصے سے لال ہو گیا اور دونوں میں شدید لڑائی ہو گئی۔ عمر نے چوری چھپے عنایا سے نکاح کر لیا۔ جب بلال کو اس کا علم ہوا تو اس نے عمر پر حملہ کر دیا۔ دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت بڑھ چکی تھی۔ ایک ہفتے بعد عنایا گھر کے سارے زیورات اور نقدی لے کر بھاگ گئی۔ دونوں بھائی برباد ہو چکے تھے۔
اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن چکے تھے۔ ان کا کاروبار تباہ ہو گیا تھا اور ان کی زندگی میں اب کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ ایک رات جب وہ اپنی تباہ حال زندگی پر رو رہے تھے تو انہیں اپنی ماں کا خیال آیا، اگر ماں یہاں ہوتی تو ہمیں اس تباہی سے بچا لیتی۔ بلال نے سسکی لیتے ہوئے کہا، عمر کی آنکھوں میں آنسو تھے، ہم نے اپنی جنت کو خود اپنے ہاتھوں سے جلا دیا۔ ماں کی بد دعا اپنے اثر دکھا رہی تھی۔ عمر اور بلال ہر رات ایک خوفناک عذاب نازل ہوتا، انہیں ہر طرف ماں کی ہنسی سنائی دیتی، محبت بھری نہیں بلکہ ان کی تباہی کی آواز تھی۔ ان کے گھر میں کیڑے مکوڑے بھر گئے، کھانے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ دونوں خوف زدہ ہو کر جنگل کی طرف بھاگ گئے، سانپوں جہاں ان کا سامنا انہی سانپوں سے ہوا جنہوں نے ان کی ماں کی حفاظت کی تھی۔ سانپوں کی آنکھیں غصے سے سرخ تھی، انہوں نے رحم کی بھیک مانگی مگر انہیں کوئی معافی نہیں ملی۔ وہ گرتے پڑتے ایک جھونپڑی تک جا پہنچے جہاں ایک بزرگ جو اللہ کے ولی تھے رہتے تھے۔ انہوں نے ان سے پوچھا، تم کون ہو؟ عمر اور بلال نے روتے ہوئے کہا، ہم تباہ ہو چکے ہیں، ہم نے اپنی ماں کو ٹھکرایا تھا۔ بزرگ نے ایک گہری سانس لی اور کہا، تم اپنی ماں کی بد دعا کے شکنجے میں آ چکے ہو، تم نے اپنی جنت کو خود اپنے ہاتھوں سے جلا دیا ہے۔ اگر سچی توبہ کرنا چاہتے ہو تو ایک راستہ ہے۔ ہاں بتائیے، کون سا راستہ ہے؟ دونوں بھائیوں نے التجا کی۔ بزرگ نے کہا، تمہیں اپنی ماں کی قدموں میں گرنا ہوگا اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہوگا۔ وہ شرمندہ ہو کر سر جھکا گئے، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ بزرگ نے کہا، جنگل کے آخری حصے میں جہاں روشنی ختم ہو جاتی ہے تمہیں اپنی ماں ملے گی، یہ تمہارا آخری امتحان ہے۔ 3 دن کی شدید دھوپ میں چلتے چلتے وہ تھک گئے، بھوک اور پیاس سے ان کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ انہیں احساس ہوا کہ یہ وہی تکلیف ہے جو ان کی ماں نے برداشت کی تھی۔ آخر کار انہیں دور ایک جھونپڑی میں روشنی دکھائی دی، ان کے دلوں میں امید جاگی۔ جب وہ قریب پہنچے تو ان کا سامنا ایک دلدل سے ہوا جس میں وہ گزرنے والے تھے۔ یہ ان کا ایک اور امتحان تھا۔ وہ اس سے بچے اور اب پھر اسی جھونپڑی کے قریب پہنچے جہاں ان کی ماں حلیمہ کھڑی تھی۔ ان کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا لیکن آنکھوں میں اب بھی محبت تھی۔ عمر اور بلال نے جب اپنی ماں کو دیکھا تو ان کے آنسو بہنے لگے اور وہ ان کے قدموں میں گر گئے اور کہا، ماں ہمیں معاف کر دو، ہم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ حلیمہ نے انہیں گلے سے لگایا اور آسمان کی طرف دیکھ کر دعا دی، یا اللہ میری کوکھ کو پھر سے پاک کر دے اور میرے بیٹوں کو سیدھی راہ پر چلا دے۔ حلیمہ نے مسکراتے ہوئے اپنے بیٹوں سے کہا، بیٹا ماں کا دل پودے کی طرح ہوتا ہے اور بچے پانی کی طرح۔ جب تک تم پودے کو پانی دیتے رہو وہ ہرا بھرا رہے گا، اور جب پانی دینا بند کر دو گے تو وہ سوکھ جائے گا۔ جب بچے ماں کی عزت کرتے ہیں تو ماں خوش ہو کر ان کے لیے دعا کرتی ہے، اور جب وہی بچے ماں کی بے ادبی کرتے ہیں تو ان کی زندگی ویران ہو جاتی ہے۔